واجب القدر دوستو بزرگوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے پہلے جتنے بھی انبیاء علیہم السلام گزرے، اللہ تعالیٰ نے انہیں معراج کے شرف سے نوازا، لیکن اللہ تعالیٰ نے معراج کا جیسا شرف اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمایا، ایسا کسی نبی کو بھی عطا نہ فرمایا۔ نبی مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم چونکہ تمام نبیوں میں ہر لحاظ سے افضل ہیں، اعلیٰ ہیں، اسی طرح نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا معراج پاک بھی سب نبیوں سے افضل ہے اور اعلیٰ ہے، سب نبیوں سے افضل ہے اور اعلیٰ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ابراہیم نبی علیہ السلام کو شرف معراج سے نوازا تو ارشاد فرمایا، وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، ہم اسی طرح دکھاتے ہیں ابراہیم علیہ السلام کو زمین و آسمان کی حکومتیں۔ جب اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کو اس شرف سے نوازا تو اس وقت کائنات کی ایک ایک چیز ابراہیم علیہ السلام پر عیاں ہو گئی تھی۔ شب معراج کو اللہ تعالیٰ نے لِنُرِيَهُ مِنْ آیاتنا، اپنی مخلوق بھی اپنے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھائی، اپنی نشانیاں اپنے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھائیں، اور سب سے بڑا کرم یہ فرمایا کہ جو خالق ہے اس نے اپنی ذات کا دیدار بھی اپنے حبیب مکرم کو عطا فرما دیا۔ موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ وَلَمَّا جَاءَ مُوسَىٰ لِمِيقَاتِنَا وَكَلَّمَهُ رَبُّهُ، جب موسیٰ علیہ السلام ہماری ملاقات کے لیے آئے، ہم سے ملنے کے لیے آئے، تو موسیٰ علیہ السلام کے رب نے موسیٰ علیہ السلام سے کلام کیا۔ جب اللہ رب العزت کی آواز جو لا ریب تھی، بے مثل و بے مثال تھی، موسیٰ علیہ السلام نے اپنے ایمان اور ایقان سے، دل کی کانوں سے اللہ رب العزت کی میٹھی آواز کو محسوس کیا تو عرض گزار ہوئے، قال رب ارنی، اے اللہ تو مجھے اپنا دیدار عطا فرما۔ تو موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے ارشاد فرمایا، لن ترانی، تو میرا دیدار نہیں کر سکتا۔ ادھر شب معراج کو اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کلام بھی فرمایا اور اپنے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی ذات کے دیدار سے بھی نواز دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، وَإِذْ وَعَدْنَا مُوسَىٰ 40 لَيْلَةً، جب ہم نے موسیٰ علیہ السلام سے
40 راتوں کا وعدہ لیا اور ارشاد فرمایا وَلَمَّا جَاءَ مُوسَىٰ لِمِيقَاتِنَا، جب موسیٰ علیہ السلام ہم سے ملاقات کرنے کے لیے آئے. ادھر موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں فرمایا کہ موسیٰ آئے، یعنی کام کرنے کی نسبت جو ہے وہ پاک پیغمبر موسیٰ علیہ السلام کی طرف کی. اور ادھر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو راتوں رات لے گیا مسجد حرام سے مسجد اقصی تک. وہ مسجد اقصی جس کے ارد گرد کو ہم نے اپنی برکتوں سے ڈھانپ رکھا ہے تاکہ اللہ لنریہ من آیاتنا، ہم اپنے حبیب مکرم علیہ السلام کو اپنی نشانیاں دکھائیں. میرے عزیز دوستو، وہاں موسیٰ علیہ السلام کے کام کی نسبت جو ہے، آنے کی نسبت یہ موسیٰ علیہ السلام کی طرف کی. اور ادھر جب اپنے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو شرف معراج سے نوازا تو یہاں یہ نہ فرمایا کہ ہمارے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد حرام سے چل کر مسجد اقصی تک آئے، بلکہ یوں ارشاد فرمایا سبحان الذی اسریٰ، سبحان الذی اسریٰ بعبدہ، پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو راتوں رات لے گیا. یعنی ادھر موسیٰ علیہ السلام چل کر جا رہے ہیں، ادھر یہ نہ فرمایا کہ میرے حبیب چل کر گئے، بلکہ ارشاد فرمایا پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندے محمد علیہ السلام کو خود لے گئی. زندہ باد، زندہ جشن معراج مصطفیٰ. چل کر جانا یہ معراج موسیٰ ہے، چل کر جانا معراج موسیٰ ہے. اور حتیم کعبہ میں سو رہے ہیں، جبریل کو بھیج کر مصطفیٰ کو لے آنا، بلکہ خود فرمانا نہیں میں خود اپنے حبیب مکرم کو لے گیا. یہ معراج مصطفیٰ ہے، یہ معراج مصطفیٰ ہے. تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہم نے موسیٰ علیہ السلام سے کلام کیا، یہ موسیٰ علیہ السلام کا معراج ہے. اور ہم نے اپنے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے دیدار سے نوازا، یہ معراج مصطفیٰ ہے، یہ معراج مصطفیٰ ہے. تو میرے عزیز دوستو، اللہ تعالیٰ نے آغاز اسرا یعنی واقعہ معراج کا جو آغاز فرمایا ہے، وہ آغاز فرمایا ہے لفظ سبحان سے کہ سبحان الذی اسرا. یہ اسرا مسجد حرام سے مسجد اقصی تک ہے، اور پھر اس کے بعد اقصی سے سدرۃ المنتہا کی طرف جانا یہ معراج ہے، یہ معراج ہے. تو اللہ تعالیٰ نے جب اسرا یعنی واقعہ معراج کا آغاز کیا تو اللہ جل مجدہ الکریم نے ارشاد فرمایا سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی. تو جو لفظ سبحان ہے یہاں سے اللہ تبارک و تعالی جل مجدہ الکریم نے آغاز فرمایا ہے اپنے کلام پاک کا،
اور اس واقعہ معراج کا۔ تو یہ کیا ہے کہ سبحانہ سبح یسبح تسبیحاً، یعنی یہ باب تفعیل کا مصدر ہے اور اس کا علم جو ہے اس کو سبحان کہتے ہیں۔ سبحان الذی اسرا، پاک ہے وہ ذات جو لے گئی راتوں رات اپنے حبیب مکرم، اپنے پاک بندے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو۔ تو سبحان سے ابتدا کیوں فرمائی؟ سبحان سے اس لیے ابتدا فرمائی کہ یہ واقعہ معراج کوئی معمولی واقعہ نہیں تھا، کوئی معمولی واقعہ نہیں تھا، یہ ایسا واقعہ تھا جو لوگوں کی عقلوں سے باہر تھا۔ اللہ جل مجدہ الکریم کو معلوم تھا کہ جب میرے حبیب مکرم دنیا والوں سے کہیں گے کہ آج رات جبریل علیہ السلام کو میرے رب نے بھیجا اور وہ کئی ہزار فرشتوں کے جرمٹ میں میرے گھر آئے، میرے گھر کی چھت کو کھولا گیا، پھر وہ براق پر بٹھا کر مجھے لے گئے، میں مسجد اقصی تک آیا، پھر ادھر سے ساتوں آسمانوں کے اوپر گیا، پھر میں نے اللہ کا دیدار کیا۔ تو اللہ کو معلوم تھا کہ لوگ نہیں مانیں گے، لوگ نہیں مانیں گے، اور لوگ واقعہ نہیں مانے، یہاں تک کہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ معراج کی رات کو جبریل علیہ السلام سے مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، جبریل یہ اتنا بڑا معجزہ ہے، معجزہ معراج، تو میری قوم جو ہے اس معجزہ کو نہیں مانیں گی۔ ان قومی لا یصدقونی، وہ میری تصدیق نہیں کرے گی۔ تو جبریل علیہ السلام نے عرض کیا، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، یصدقوک، تیری تصدیق کریں گے ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ وہو الصدیق، اور ابو بکر علیہ السلام اللہ کے ہاں صدیق ہیں۔ اور اسی طرح دوسری جگہ پر بھی آیا ہے کہ جو نئے نئے مسلمان ہوئے تھے وہ تذبذب میں پڑ گئے، کیا کرنا چاہیے، ماننا چاہیے یا نہیں؟ بعض لوگوں نے مومن ہونے کے باوجود انکار کر دیا، اور بعض لوگ حضرت ابو بکر کے پاس آئے کہ کیا آپ اس بات کی تصدیق کرتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم یوں کہہ رہے ہیں؟ قال نعم انی لاصدقہ فیما هو ابعد من ذالک، یہ تو بات ہے کہ میرے حبیب فرما رہے ہیں کہ میں نے آج رات یہاں سے یہاں تک کا سفر کیا، میں تو اپنے حبیب مکرم کی ان باتوں کو بھی مانتا ہوں جو اس سے بھی آگے کی باتیں ہیں۔ اس لیے ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کو اللہ رب العزت نے صدیق فرما دیا۔ تو بات کہنے کی یہ تھی، میرا مقصد یہ تھا کہنے کا کہ یہ اتنا بڑا معجزہ تھا کہ لوگ ماننے کے لیے تیار نہیں ہونے تھے، اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے ان لوگوں کو پہلے ہی جواب ارشاد فرما دیا، اے لوگو یہ معجزہ بہت عظیم ہے، یہ تمہاری عقلوں میں آنے والا نہیں ہے۔ سبحان الذی اسرا، یہ نہیں کہ میرے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعویٰ کیا ہے۔ لوگو یہاں قرآن میں اللہ ہو کر میں تمہارا رب تم سے ارشاد فرما رہا ہوں کہ سبحان الذی اسرا، یہ ان لوگوں کے سوال کا جواب ہے جو کہتے ہیں کہ ایک بشر ہو کر اتنی جلدی سے مسجد حرام سے مسجد اقصی تک کیسے چلا گیا، پھر آسمانوں کے اوپر پھر اپنے رب کا دیدار کر کے جب واپس آیا کنڈی ہل رہی تھی،
بستر ابھی تک گرم تھا اور وضو کا پانی بھی ابھی جاری و ساری تھا۔ یہ بات ماننے میں نہیں آتی ہے، ایک بشر کو اتنی طاقت اور قوت کہاں؟ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، میں نے کب کہا ہے کہ میرا حبیب مکرم مسجد اقصیٰ تک مسجد حرام سے چل کر آیا ہے، بلکہ اللہ نے اس فعل کی نسبت اپنے حبیب کی طرف نہیں کی، موسیٰ علیہ السلام کی طرف تو کر دی تھی کہ اللہ ارشاد فرماتا ہے وَجَاءَ مُوسَىٰ وَلَمَّا جَاءَ مُوسَىٰ لِمِيقَاتِنَا کہ موسیٰ علیہ السلام ہماری ملاقات کے لیے آئے۔ یہاں اپنے حبیب کی باری آئی، پتہ تھا، اللہ کو علم تھا یہ معجزہ بہت بڑا ہے، لوگ نہیں مانیں گے، تو اللہ نے فرمایا ہم نے کب کہا ہے کہ ہمارا حبیب مکرم آیا، بلکہ اللہ نے فعل کی نسبت اپنی ذات کی طرف کر لی۔ سبحان الذی اسرا ہر عیب سے پاک ہے، ہر کمی سے پاک ہے، ہر ضعف سے پاک ہے، ہر کمزوری سے پاک ہے، اللہ جو اپنے حبیب مکرم کو لے گیا۔ یعنی یہ نہیں کہ تم میرے حبیب مکرم علیہ السلام کی طرف دیکھو، ارے دیکھنے والو اللہ کی قوت کی طرف دیکھو کہ اللہ ہر کجی سے ہر کمی سے پاک ہے، جو پاک ہے وہ ذات اپنے حبیب مکرم کو لے گئی ہے۔ اگر تم کہتے ہو یہ محمد مصطفیٰ کے لیے مشکل ہے تو ہماری طرف دیکھو، ہم ساری کائنات کو وجود بخشنے والے ہیں۔ اذا اراد شیئا ان یقول لہ کن فیکون، جب وہ کسی کام کو کرنے کا ارادہ فرماتا ہے وہ کہتا ہے ہو جا تو وہ ہو جاتا ہے۔ لیکن یہ پروٹوکول اپنے حبیب مکرم علیہ السلام کی ذات کو، یہ تو ہماری ذات کی طرف سے ہے۔ تو اللہ نے وہ نسبت جانے کی اپنے رسول کی طرف نہیں فرمائی، بلکہ فرمایا سبحان الذی اسرا، پاک ہے وہ ذات جو لے گئی، پاک ہے وہ ذات جو لے گئی۔ اب اسرا یہ ہے رات کو لے جانا، اس کا مصدر اسرا ہے، رات کو اللہ لے گیا۔ اور یہ سفر معراج جو ہے یہ دن کے وقت کیوں نہ کروایا؟ اس لیے کہ یہ بہت بڑا معجزہ تھا۔ جبریل علیہ السلام کو ہزاروں فرشتوں کے جرمٹ میں بھیجنا، اگر دن ہوتا تو ساری کائنات دیکھ لیتی کہ جبریل آئے ہیں، براق لے کر آئے ہیں، 7 فرشتوں کو لے کر آئے ہیں۔ کیوں جی؟ تو پتہ کیسے چلتا کہ منکر کون ہے اور صدیق کون ہے؟ کون میری حبیب علیہ السلام کی تصدیق کر رہا ہے جو سفر میں رسول اللہ کے ساتھ نہیں تھا، اور کون ہے جو ذات مصطفیٰ کا انکار کر کے ابو جہل اور اس کا ساتھی بن جاتا ہے۔ اس لیے اللہ نے رات کے وقت اپنے حبیب مکرم علیہ السلام کو یہ سیر کروائی، اور پھر یہ کہ رات کے وقت راز و نیاز کی باتیں دن کے وقت سے بہتر ہوتی ہیں، اس لیے اللہ نے پسند فرمایا زمین کے باسی گہری نیند سو رہے ہوں گے، اندھیری رات کا سما ہوگا، ہم جبریل سے فرمائیں گے جبریل جنت میں جاؤ اور میرے حبیب علیہ السلام کے لیے براق لے کر جاؤ۔
اس حال میں کہ میرے رسول مکرم علیہ الصلاۃ والسلام سو رہے ہوں۔ اگر دن کے وقت معراج ہوتا تو نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام جاگ رہے ہوتے، اور جو رات کے سمے جبریل علیہ الصلاۃ والسلام کو ساعتیں ملی، شاید یہ دن کے وقت کو نہ ملتی، دن کے وقت کو نہ ملتی، کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ میں ام ہانی کے گھر سو رہا تھا کہ ایک آنے والا میرے پاس آیا، میرے پاس آیا ایک آنے والا، حضرت جبریل علیہ الصلاۃ والسلام فرشتوں کو لے کر آئے، اور ارشاد فرمایا رسول اللہ نے، فورج سقف بیتی وانا بمکہ۔ مومنوں، رسول فرماتے ہیں سوکیفا بیتی، میرے گھر کی چھت کو کھولا گیا، چھت میں سوراخ کر دیا گیا۔ کیوں حضور علیہ السلام کے گھر کی چھت میں سوراخ کیا؟ اس کے جوابات مختلف ائمہ کرام نے دیے ہیں کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے گھر کی چھت کو کیوں کھولا گیا؟ علماء کہتے ہیں اس لیے کہ جب جبریل علیہ الصلاۃ والسلام ہزاروں فرشتوں کے جرمٹ میں براق کو لے کر آئے تو عرض کیا، میرے اللہ تیرا حبیب اس کمرے میں آرام فرما ہے، اب تو ہی بتا کہ تیرے حبیب کو میں کیسے تیرا پیغام سناؤں۔ کیوں؟ اللہ کو تو معلوم تھا کہ یہ آیت نازل ہونے والی ہے۔ اے حبیب مکرم، ان الذین ینادونک من وراء الحجرات اکثرهم لا یعقلون۔ حبیب تیری شان یہ ہے کہ جو آپ کو آپ کے حجرائے مبارکہ کمرے سے باہر سے آواز دیتے ہیں، ان میں اکثر بے وقوف ہیں، ان میں اکثر بے وقوف ہیں۔ تو اللہ کو معلوم تھا کہ میرے حبیب کو جو آوازیں باہر سے دیتے ہیں یہ بے وقوفوں کا کام ہے، اور جبریل کو تو رب خود بھیج رہا تھا۔ پھر اللہ ارشاد فرماتا ہے، لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز پر اپنی آواز کو بلند نہ کرو۔ یہی وجہ ہے کہ اب بھی روضہ رسول پر جاؤ تو چیخ چیخ کر رسول اللہ کو سلام عرض نہ کرو، سلام عرض کرو لیکن اپنی آوازوں کو پست رکھو۔ یہ بارگاہ نبوت کا ادب و احترام ہے۔ تو جبریل علیہ الصلاۃ والسلام تو 1,00,000 اور کئی ہزار نبیوں کی بارگاہ میں ادب سیکھ چکے تھے، ان کو پتہ تھا یہ امام الانبیاء کی بارگاہ ہے، تو یہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو باہر سے نہیں پکارنا ہے، عرض کی ہوگی میرے بارے الہا تیرے حبیب علیہ السلام کو تیرا پیغام دینا ہے، لیکن اندر سے تو کنڈی بند ہے، کیسے تیرے حبیب مکرم کو تیرا پیغام پہنچاؤں؟ تو تب اللہ نے فرمایا ہوگا، یہ جو صحیح مسلم میں الفاظ ہیں، صحیح مسلم کی حدیث ہے، قال فرج سقف بیتی وانا بمکہ تھا، میرے گھر کی چھت کو کھولا گیا جب میں مکہ المکرمہ میں تھا اور حضور علیہ السلام سو رہے تھے۔ جبریل علیہ السلام نے عرض کی، بارے الہا تیرا پیغام تیرے حبیب مکرم کو پہنچانا ہے، لیکن تیرے حبیب مکرم تو سو رہے ہیں۔
اب میں کیا کروں؟ تو اللہ نے فرمایا ہوگا اے جبریل نانا میرے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے کو کھٹکھٹانا نہیں ہے۔ یا اللہ پھر پیغام کیسے پہنچاؤں؟ کیا میں تیرے حبیب مکرم علیہ الصلاۃ والسلام کو آواز دوں یا رسول اللہ یا محمد آپ کا رب آپ کے دیدار کا مشتاق ہے، اس لیے آپ کے رب نے آپ کو بلایا ہے؟ تو اللہ نے فرمایا ہوگا جبریل نانا میرے حبیب مکرم علیہ السلام کو آپ کے حجرہ مبارکہ کے باہر سے پکارنا نہیں ہے، تو یا اللہ میں کیا کروں؟ تو اللہ نے فرمایا ہوگا اے جبریل علیہ السلام جس کمرے میں میرا پیارا حبیب سو رہا ہے اس کمرے کی چھت کو کھول دو۔ علماء کہتے ہیں کہ جبریل علیہ السلام نے عرض کی بارے الہ چھت کو کھولنا ہے تو کہاں سے کھولوں؟ تو اللہ نے ارشاد فرمایا جبریل مٹی بھی گرنے نہ پائے، لیکن جہاں پر میرے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دو آنکھیں ہیں وہاں پر سے میرے حبیب علیہ السلام کی چھت کو کھول دے، اس لیے کہ جب میرے حبیب مکرم کی آنکھ کھلے تو میرا حبیب مجھ کو تکے اور میں اپنے حبیب کو تک رہا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، مصطفیٰ، مصطفیٰ،